وَلْيَكُمْ مَا يَكُونُ، اور دوسرا راستہ میرے پاس یہ ہے کہ جو تو نے کہا ہے میں جا کے حضور کو بتاؤں، پھر جو ہو سو ہو۔ بس اب میرے پاس دو ہی راستے ہیں۔ فقال جلاس بن سوید، اس کے چچا جلاس بن سوید نے کہا انت طفل غرض لا يصدقك الناس فقل ما شئت، تو نا سمجھ سا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، تیری بات کس نے ماننی ہے، جا جو جی چاہتا ہے کہہ لے۔ وہ بچہ اٹھا اور حضور کی مجلس میں پہنچ گیا، حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا، اور وہ بچہ کیا کہتا ہے، صاحبو ان کانوں سے نہیں، ان جملوں کو دل کے کانوں سے سننا ہے، اور اس دعا کے ساتھ اللہ ہماری نسل کو بھی حضور کا ایسا پیار دے، حضور کی محبت میں دے۔ وہ کیا کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجلاس بن سوید خان اللہ و رسولہ، حضور جلاس بن سوید نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی ہے، وَهُوَ عَمِّي، اور میرا چچا لگتا ہے۔ اگلے لفظ سنیے، وَقَدْ تَبَرَّأْتُ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ إِلَيْكَ مِنْهُ، حضور میں پہلے اللہ کے حضور پھر آپ کے حضور اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ حضور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں اللہ سے بھی کہتا ہوں میرے مالک میرا چچا سے کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ وہ تیرے محمد کا دشمن ہے۔ حضور میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ میرا میرے چچا سے کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ وہ آپ کا دشمن ہے۔ قالا وماذا قال، حضور نے فرمایا بچے اس نے کیا کہا ہے؟ بچے نے ساری کہانی سنا دی کہ میں نے آپ کی تقریر سنی، آپ کی گفتگو سنی اور جا کے بتائی، تو اس نے کہا کہ اگر وہ سچی ہیں تو پھر تو ہم گدھوں سے بدتر ہو گئے۔ حضور نے صحابہ کو بلایا، کہا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، بتاؤ کیا کریں۔ صحابہ نے عرض کی ھذا طفل صغیر لا تصدقه فهو لا یعی ما یقول والجلاس بن سوید یصلی معنا وهو شیخ کبیر وعاقل، حضور یہ بچہ چھوٹا ہے، کم عقل ہے، کم سمجھ ہے، یہ تو اپنی بات بھی نہیں صحیح طرح سمجھ سکتا، جو کہتا ہے تو وہ بھی نہیں جانتا، اور جلاس بن سوید بڑی عمر کا آدمی ہے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے اور عاقل شخص، تو آپ اس بچے کی بات کی پرواہ نہ کیجیے اور اس کی خبر کی تصدیق نہ کیجیے۔ ادھر جلاس بن سوید کو جب پتا چلا تو اس نے بھی قسمیں کھانی شروع کر دی کہ میں نے تو کوئی بات کہی نہیں ہے، ایک چھوٹے سے بچے نے جا کے ویسے ہی بات کر دی۔ تو حضور نے اس بچے کی بات کو نظر انداز کیا صحابہ کے کہنے پہ۔ اب اس بچے نے جب دیکھا کہ میری بات حضور نے قبول نہیں کی ہے تو اس نے جھولی پھیلا لی اور آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہا اللہم ان کنت صادقا فصدقنی وان کنت کاذبا فکذبنی، اے اللہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے جھوٹا کر دے، اور اگر میں سچا ہوں تو میری سچائی کا اعلان کر دے۔ یہ بچے نے جب بات کی تو ابھی اس نے منہ پہ دعا مانگ کے ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ جبریل آ گئے، اور سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ اسْلَامِهِمْ، یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کی ہے، محبوب انہوں نے اسلام لانے کے بعد کلمہ کفر بولا ہے، انہوں نے کلمہ کفر بولا ہے، اس نے بات کہی ہے۔ عمومی طور پہ ہمارے ہاں جو محبت کی شادیاں کہی جاتی ہیں وہ زیادہ تر ناکام ہوتی ہیں اور طلاق تک نوبت پہنچتی ہے۔ اس کا سبب کیا کہ کچی عمر کے بچے اپنے جذبات سے فیصلہ کرتے ہیں اور ان کی نظر کے اندر صرف ایک دو چیز دیکھنے کی ہوتی ہے جس سے وہ فیصلہ کرتے ہیں، لیکن کہنہ مشق اور گرم سرد چشیدہ والدین اس بات کو جانتے ہیں کہ ہماری اولاد کی ترجیحات کیا ہیں اور جو ہے وہ ازدواجی زندگی کیسے خوبصورت گزرتی ہے، اس لیے وہ جو فیصلے کرتے ہیں وہ فیصلے جو ہے وہ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولادوں کو اللہ تعالیٰ فہم، فراست اور عقل و خرد کی فراوانیاں نصیب کر دیتا ہے اور والدین واقعتاً فہم اور سمجھ میں اس مقام پہ نہیں ہوتے، تو
سعادت مند اولادیں اس وقت بھی اپنے والدین کو شامل کرتی ہیں اور ان کے فیصلے اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ چاہے وہ اسکول کالج اور یونیورسٹی میں نہ بھی گئے ہوں والدین، لیکن ان کے تجربات عملاً جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل، 3 مرتبہ فرمایا جو خاتون اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ تو عمومی طور پہ وہ نکاح جو ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وقتی جذبات سے وہ رشتے جڑتے ہیں اور وہ ایک خاص عمر تک وہ جذبات ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ماں باپ کو پوری ترجیحات اور پوری زندگی کے سارے نشیب و فراز کا علم ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں سوچ سمجھ کے کوئی چیز جو ہے وہ طے کرتے ہیں۔ اس میں بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین بچوں کی ترجیحات دیکھے بغیر اپنی خواہش کو مقدم کر لیتے ہیں، تو یہ چیز بھی تناؤ کا سبب اور طلاق کی نوبت تک پہنچا دیتی ہے۔ یعنی بعض کا ماں باپ کو ضد ہوتی ہے کہ میں اپنے رشتہ داروں میں ہی اپنے بچے کا نکاح کرنا ہے اور وہ بیٹی جو ہے اس کا مزاج نہیں جڑ رہا ہوتا، تو یہ خواہش اچھی ہے، لیکن اگر ان کی زندگی تلخ ہوگی تو اپنی خواہش کو اولاد کے لیے قربان کرنا ہوگا۔ بہرحال جو بھی ذرائع ہیں طلاق کے، جو بھی اسباب ہیں، محرکات ہیں، نتیجہ اگر طلاق تک پہنچ جائے، مرد کو پھر بھی اس کی مردانگی روک رہی ہوتی ہے، اور عورت بلا جھجک جب وہ جذبات میں آتی ہے تو وہ طلاق مانگنے میں دیر نہیں کرتی، اور بہت ساری طلاق جو جذباتی ماحول میں ہوتی ہیں اس میں قصور خاتون کا ہوتا ہے کہ وہ طلاق مانگتی ہے۔ تو عورت کو کبھی بھی طلاق نہیں مانگنی چاہیے، ہاں اگر واقعتاً اس کا استحقاق بنتا ہے، وہاں زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے، تو وہ عدالت میں رجوع کر کے خلا لے سکتی ہے۔ لیکن یہ عورتیں جو ڈٹ جاتی ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے بھی فارغ کرو، میں ایک لمحہ اس گھر نہیں رہنا چاہتی، یہ گھر میرے لیے جہنم ہے، اور یہ اس کی بہنوں کے سامنے، اس کے بھائیوں کے سامنے، اس کے خاندان والوں کے سامنے اس کو یوں للکار رہی ہوتی ہے، تو پھر وہ طلاق دے دیتا ہے، اور بعض کا وجہ نہیں ہوتی کہ وقتی تناؤ ہوتا ہے۔ تو حضرت امام ابو داود نے حضور کا یہ فرمان لکھا ہے کہ آقا کریم نے فرمایا کہ جو خاتون بغیر عذر کے اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، اور جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی۔ تو جو بغیر عذر کے اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عورت نہیں چاہتی کہ یہ اس کے وقتی جذبات ہوتے ہیں، وہ یہی چاہتی ہے کہ میں سرخ جوڑے میں اس گھر میں آئی ہوں تو سفید کفن میں واپس لوٹو اس گھر میں، اور عورت کی آرزو ہوتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ مجھ کو جو ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ لاحد میں اتارے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے اس جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے ایک دن سیدہ عائشہ سے کہا کہ عائشہ اگر تو انتقال کر جائے میں تجھے خود کفن دوں، خود لاحد میں اتاروں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چشمان اقدس سے آنسو آ گئے کہ یہ اگر ہو تو میرے لیے اس سے بڑا کیا احساس ہے کہ میرا شوہر میرا خود جنازہ پڑھے اور خود مجھے کفن دے اور خود مجھے لاحد میں اتارے۔ تو گھر ٹوٹنے سے بچیں، اور میاں بیوی کا جس طرح یہ دنیا میں رشتہ ہے تو یہ رشتہ آخرت میں بھی قائم رہے گا، اور جب خاتون جنت میں جائے گی تو یہ جو ہے وہ ان حوروں کی جو مرد کو جنت میں عطا کی جائیں گی، یہ ان کی سردار ہوگی، اور اس کا حسن و جمال ان سے فراواں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو وہاں جو عزتیں دے گا، چونکہ وہ دار الجزا ہے، دار العمل تو ہے نہیں ہے، تو وہ دیدنی ہوں گی۔ خاندانوں کے اندر کچھ شریر لوگ ہوتے ہیں جو چھوٹی بات کو بڑا کر کے زوجین کے سامنے الگ الگ پیش کر دیتے ہیں۔ تو طبائع کے اختلاف کی وجہ سے، طبی تفاوت کی وجہ سے کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کو اچھال کے بڑا کر کے دونوں کی نظر میں، تو یہ ایسی بدکاری ہوتی ہے جو مختلف خاندانوں کے اندر مختلف طبائع کے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو محتاط رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر وہ شوہر کے خاندان سے تعلق رکھنے والا فرد ہے تو اس کو بیوی کو بتا دینا چاہیے کہ یہ ہمارا اس کے رشتے کا احترام موجود ہے، لیکن ہم نے اس سے رہنا محتاط ہے۔ اور اگر وہ بیوی کے خاندان کا فرد ہے تو بیوی شوہر کو بتا دے کہ یہ صاحب معزز تو بہت ہیں ہمارے خاندان میں،
لیکن ماشاءاللہ شریر بھی بہت ہیں. ان کی مثال اس مکھی کی طرح ہے جو سارے بدن کو چھوڑ کے زخم کی جگہ پہ بیٹھتی ہے. کچھ لوگوں کی مثال ایسی ہوتی ہے، اچھائیاں چھوڑ دیں گے اور وہ وہاں بیٹھیں گے اور وہاں سے جو ہے وہ گندگی لے کے پھر اس کو پھیلائیں گے. لیکن آپ نے شہد کی مکھی کا مزاج بھی دیکھا ہوگا کہ وہ کڑوے رس چوس کے اس کو بھی شہد بنا ڈالتی ہے. تو اس طرح کے لوگ عمومی طور پہ جو ہے وہ خاندانوں کو توڑ دیتے ہیں اور دو لوگوں کے درمیان فساد اور شر کا ذریعہ بنتے ہیں. یہ انسانی وجود کے اندر شیطان کے نمائندے ہوتے ہیں. اپنی ازدواجی زندگی کو، اپنی گھریلو زندگی کو بچانے کے لیے خاندانوں کے اندر اگر کوئی شریر طبع کا شخص ہو، کوئی بخسیس النفس شخص ہو، کوئی خبیث الفطرت شخص ہو، تو اس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو محتاط رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ طلاق کا سبب ہوتا ہے. طلاق کا ایک سبب والدین کی بے جا مداخلت بھی ہوتی ہے. والدین کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ اگر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو ان کو پاٹنے کی کوشش کریں. لیکن بعض اوقات میاں بیوی کے اختلاف اس نوعیت کے نہیں ہوتے کہ اس میں دخل اندازی کی جائے. کچھ لڑائیاں پیار کی بھی ہوتی ہیں، کچھ الجھاؤ محبت کے بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو نظر انداز کرنے کا گلہ ہوتا ہے. تو یہ وہ باتیں نہیں ہوتی کہ جس کو آپ پرے پنچایت کا موضوع بنائیں اور جس کو آپ جو ہے وہ بحث کے عنوان دیں اور پھر اس پر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اپنا بڑا ہونا ثابت کریں کہ ہم بڑے ہیں اور یہ کیس ہمارے سامنے لاؤ. نہیں، بلکہ یہ پیار کی لڑائی ہے. اس کے اندر بھی حسن ہے، روٹ کے من جانے کے اندر بھی ایک جمال ہوتا ہے، ایک حسن ہوتا ہے. اور میاں بیوی کا چونکہ رشتہ پیار کا ہوتا ہے تو اس میں یہ چھوٹی بڑی باتیں ہوتی رہتی ہیں اور اس میں بیوی معمولی سا نظر انداز ہونا بھی گوارا نہیں کرتی. شوہر کی فضول تر ذمہ داریاں بعض اوقات اس کو غافل کر دیتی ہیں، تو بیوی اس کو گوارا نہیں کرتی کہ تم مجھ کو نظر انداز کر رہے ہو. چونکہ انسانی فطرت کے اندر تجدید محبت بھی ہے. اگرچہ بیوی کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ اس کی زبان سے سننا چاہتی ہے، اس کے معمولی رویے کی تلخی بھی اس کو گوارا نہیں ہوتی. تو یہ ایک فطرت انسانی ہے اور مرد کو یہ سمجھنا چاہیے کہ عورت سے جو ہے وہ اس کا اظہار کرتا رہے. وہ کیا کسی نے کہا تھا نا کہ محبت میں عجب تکرار کی خو ہے، محبت میں عجب تکرار کی خو ہے، کہو نہ کہ مجھے تم سے محبت ہے. تو یہ فطرت ہے، یہ تقاضا ہے انسان کا کہ وہ اس کا اظہار کرے. تو بعض کا بندہ کہتا ہے کہ میں ٹوٹ کے چاہتا ہوں، میں دل دماغ سے روح سے چاہتا ہوں، تو مجھے کیوں بار بار کہنے کی ضرورت ہے. تو یہ چیز بیوی کے لیے تلخی کا سبب ہوتی ہے کہ یہ مجھ سے محبت کا اظہار نہیں کر رہا. تو اس طرح تناؤ پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ تو تناؤ محبت کا ہے. بیوی کو بھی 100% یقین ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو ہے وہ شوہر کو بھی. لیکن یہ اس طرح کے تناؤ کے اندر بعض خاندان کے بڑوں کو پنچ بننے کی بڑی خواہش ہوتی ہے، دھکے سے آگے بڑھا، ہاں جی آپ کی صلح کروانے ہیں، میاں تم گھر رہو، یہ معاملہ ہمارا ہے اور یہ مابین زوجین ہے. اور جو مابین زوجین تنازع ہوں ان کو مابین زوجین ہی رہنا چاہیے، ان کو دو خاندانوں کے مابین نہیں آنا چاہیے. اور جب وہ مابین قبائل آتے ہیں تو وہ تماشا بن جاتا ہے، جبکہ وہ لڑائی جو ہے وہ ایک معمولی تھی اور وہ پیار کی لڑائی تھی، وہ کوئی ایسا اختلاف نہیں تھا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ ولا تاذن فی بیتہ الا باذنہ. فرمایا عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ روزے رکھے جبکہ خامد گھر میں ہو. نفلی روزہ رکھنا اگر عورت کو ہو تو وہ خامد سے پوچھ کے رکھے گی. خامد کی اجازت اور اذن کے بغیر عورت روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، کیونکہ خامد کی رضا کا حاصل کرنا عورت کے لیے بہتر نفلی عبادت ہے. اس لیے اگر خامد راضی نہیں ہے تو روزہ نہ رکھے، راضی ہے تو رکھ لے. اور فرمایا حضور علیہ السلام نے دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کے گھر میں جس کو وہ ناپسند کرتا ہے اس کو آنے نہ دے، اذن نہ دے. اور ایک حدیث کے اندر یہ لفظ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ خامند کے بستر کو روندنے نہ دے. یعنی خامند جس بستر پہ بیٹھتا ہے، سوتا ہے، آرام کرتا ہے، اس بستر پہ کسی کو نہ چڑھنے دے. اور اس پر حضرت
ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل ہمارے سامنے ہے. یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں اور حضور پر حضرت ام حبیبہ ایمان لے آتی ہیں، ان کا شوہر بھی ایمان لے آتا ہے. جب ہجرت حبشہ ہوئی تو یہ دونوں میاں بیوی حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. کچھ عرصہ وہاں گزرا. ایک دن حضرت ام حبیبہ سوئیں تو خواب دیکھا ہے کہ میرے خامد کا چہرہ بدل گیا. تو سخت پریشان ہوئی. صبح اٹھی تو پتہ چلا کہ خامد عیسائی ہو گیا. کسی عیسائی کے پاس بیٹھنا اٹھنا تھا تو اس نے اپنا دین بدل لیا. تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد خامد بھی فوت ہو گیا. اب وہاں پردیش میں سارے جہان کو چھوڑ کر وہاں گھر بس آیا تھا تو وہاں وہ تنہا ہو گئی. تو سخت پریشان تھی. آقا کریم علیہ السلام نے حبشہ کے حکمران نجاشی کے ذریعے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیغام نکاح بھیجا. نجاشی نے ایک لونڈی بھیجی کہ جا کے ام حبیبہ کو کہو کہ اللہ کے نبی تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. اب حضرت ام حبیبہ کی زبانی اگلی کہانی سنیے. کہتی ہے میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی کہ باہر دروازے پہ دستک ہوئی. میں نے دروازہ کھولا تو ایک خاتون کھڑی تھی. میں نے اس کو بٹھایا تو وہ کہنے لگی میں نجاشی کی سمت سے آئی ہوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے. کہتی ہیں ایک لمحے کے لیے تو میں حیران ہوئی اور پھر میری خوشی کی انتہا نہ رہی اور گھر کے اندر جو کچھ موجود تھا اس وقت میرے پاس میں نے سب کچھ بطور انعام اس لونڈی کو دے دیا. میں نے کہا میرے مقدر کے حضور کے نکاح میں آؤں. پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا. وہ مدینہ تشریف لے آئیں. ابو سفیان ان کو ملنے کے لیے مدینہ پہنچے. حضور علیہ السلام کی چارپائی بچھی ہوئی تھی تو یہ جا کے بیٹھنے لگے تو انہوں نے بستر لپیٹ لیا. تو ابو سفیان کہنے لگا رملہ تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ بستر میرے قابل نہیں سمجھتی ہو یا مجھے بستر کے قابل نہیں سمجھتی ہو؟ تو حضرت ام حبیبہ کہنے لگی کہ یہ بستر اللہ کے رسول کا ہے اور میں نہیں پسند کرتی کہ اس کے اوپر کوئی مشرک بیٹھے. تو کہنے لگا ابو سفیان کہ تم بڑا بدل گئی ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسلام کی بہاریں عطا فرما دی. تو یہ حق ہے خامند کا بیوی کے اوپر کہ خامند کے بستر کے اوپر کسی کو نہ بیٹھنے دے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایما امرات ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ. وہ عورت جو اس حال میں مری کہ اس کا خامند اس پہ راضی تھا، فرمایا وہ عورت سیدھی جنت میں جائے گی. اور ایک روایت میں ایسا ہے کہ 4 شخص ایسے ہیں کہ جن کو جنت میں جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. ان میں سے ایک وہ شخص جس نے اپنے والدین کی خدمت کی اور والدین اس پہ راضی ہوئے. دوسرا وہ شخص جس کے بال بچے زیادہ تھے، ذرائع آمدنی تھوڑے تھے، لیکن اس نے بچوں کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی نہیں جانے دیا. تیسرا وہ شخص جس نے ایسی پکی توبہ کی، گناہوں کی طرف دوبارہ پلٹنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہے جس طرح تھنوں سے نکلے ہوئے دودھ کو واپس کیا جائے. اور چوتھی وہ خاتون کہ جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خامند پہ نچھاور کر دی اور اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا خامند اس پہ راضی تھا. فرمایا ان 4 کو جنت میں جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. تو عورت کی جنت مرد ہے. اگر وہ مرد کو راضی کر لے گی تو جنت کی راہوں کی مسافر ہے. اور اگر وہ اپنے شوہر کو راضی نہیں کر پاتی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے کثرت کے ساتھ عورتوں کو دوزخ میں دیکھا ہے. عرض کی حضور کس وجہ سے؟ فرمایا ایک تو کثرت سے لعنت کرنے والی ہوتی اور دوسرا خامند کی ناشکری کرنے والی ہوتی. یہ 2 بد خصلتیں عورت میں ایسی ہیں جو عورت کو جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہیں. ورنہ عورت جو اپنے خامند اور شوہر کے ساتھ وفا کرتی ہے. کسی بزرگ نے کہا کہ عورت نے 2 بول بولے کہ میں تیری ہوں، پھر زمانہ بدل گیا وہ نہ بدلی، اس نے وفا کی حد کر دی. تو وہ بزرگ کہتے جس طرح عورت نے وفا کی حد کر دی، اگر بندہ اپنے رب سے حد کر دے یوں وفا کی تو اللہ کتنا کرم اس کے اوپر فرمائے. اب عورت دکھ بھی سہتی ہے، تکلیفیں بھی سہتی ہے، لیکن اپنے اس قول سے نہیں پھرتی، بدلتی نہیں ہے. اس کی آرزو یہ ہوتی ہے اس گھر میں سرخ جوڑا پہن کے آئی تھی، سفید لباس لے کر نکلوں اس گھر سے، یہ اس کی آرزو ہوتی ہے. اور کسی عورت کی یہ خوش قسمتی ہے. تو عورت اگر اپنے خامند کو راضی رکھتی ہے تو وہ جنت کی مسافرہ ہے.
لیکن اگر اپنے خامن کو ناراض کر دیتی ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے جب سحری کا وقت ہوتا ہے شوہر اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی بندی اٹھ اور اللہ کے حضور سجدہ ریزی کر لے۔ وہ رحمتوں کے بٹنے کے لمحے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، انوار اترتے ہیں ان لمحوں میں، رزق بٹتا ہے ان لمحوں میں۔ تو وہ اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سارے دن کی تھکی ہوئی خاتون اٹھ نہیں پاتی تو خیر وہ خود وضو کرنے چلا جاتا ہے، لیکن اس کے دل میں بے چینی ہوتی ہے کہ یہ بھی کبھی اٹھ کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے تو کیسا اچھا لگے۔ یہ سچی محبت کی علامت ہے۔ خیر اسے خیال آتا ہے اور وہ پانی کا چلو ساتھ لیے آتا ہے اور اپنی بیوی کے چہرے پہ چھڑک دیتا ہے اور خود مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے۔ بیوی اٹھتی ہے، دیکھتی ہے میرا شوہر نماز میں ہے تو اسے بھی خیال آتا ہے، اٹھتی ہے جلدی سے، وضو کرتی ہے، مصلی بچھا کے شوہر کے قریب نماز پڑھنے لگ جاتی ہے۔ ایک طرف شوہر نماز پڑھ رہا ہے، ایک طرف بیوی نماز پڑھ رہی ہے۔ سحری کے لمحے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، انوار اور رحمتوں کی برکھا برس رہی ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، ریا کا شائبہ ہی نہیں، دروازے مقفل ہیں، اور کبھی سجدے میں بیوی ہے، کبھی سجدے میں شوہر ہے، کبھی وہ قیام میں ہے اور یہ رکوع میں ہے، کبھی یہ رکوع میں ہے وہ قعدے میں ہے۔ دونوں سحری کے وقت اللہ کے حضور سجدہ ریز ہے، میاں بیوی۔ حدیث پاک میں آتا ہے دونوں کو دیکھ کے رب مسکرا رہا ہوتا ہے، اپنی شان کے مطابق اللہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ اور میری دہلیز کی باندی کس طرح میرے حضور سجدہ ریز ہیں۔ اور اگر ان کو پتہ چل جائے نا کہ سجدے میں کتنی رحمتیں اتر رہی ہیں، وہ سجدے سے ساری نہ اٹھائیں۔ 5 گانا نماز کا شعار بنا لو زندگی میں، کبھی قضا نہ ہونے پائے، اور اگر اللہ نصیب کرے تو سحری کے سجدے بھی زندگی میں شامل کر لو۔ دیکھنا زندگی کس طرح ٹینشن فری ہوتی ہے۔ آج ہر بندہ کہتا ہے مشکلیں، اور میاں جس وقت مشکلیں ٹلتی ہیں، جس وقت مصیبتیں زائل ہوتی ہیں، وہ لمحے تو سو کے گزار رہا ہوتا ہے۔ صبح اٹھ کے نمازی بھی ٹکریں مار کے جلدی جلدی صبح کا وقت گزارنے کی کوشش کرتے ہیں میرے جیسے نکمے لوگ، لیکن صاحب نہیں، وہ وقت تھوڑا سا دیجئے اور اس وقت میں بیٹھیے اور اللہ کے حضور سجدہ ریزیوں کا مزاج بنائیے۔ معراج النبی کا جو خاص تحفہ ہے وہ نماز ہے جو حضور لے کر آئے، اور پھر بارگاہ قدس میں جب حضور حاضر ہوئے، اللہ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ دیا تھا، 70,000 اسرار تھے، 70,000 رموز، 70,000 حکایات، اور بہت کچھ دیا۔ سب کچھ دینے کے بعد کہا محبوب یہ تو میں نے خود دیا، اب تو بتا میں تجھے کس چیز سے نوازوں، تیری اپنی بھی کوئی چاہت ہو۔ تو محبوب نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ ہم ہوتے نہ جانے ہمیں کوئی اختیار دیا جائے تو کیا مانگ لے، کوئی دولت مانگے، کوئی ثروت مانگے، کوئی شہرت مانگے، لیکن ذرا دیکھیے انتخاب دیکھیے حضور کا، اور پھر اشش کیجیے حضور کے انتخاب پہ۔ کہا کہ محبوب آپ کی جھولی میں کیا ڈالا جائے، کیا دیا جائے؟ تو محبوب نے کیا کہا؟ بنسبتی الیکا بالعبودیہ، اے اللہ ساری زندگی میں یہ کہتا رہا کہ تو میرا رب ہے، آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے، مجھے عبد کہہ کے پکار دے۔ میں نے سجدوں میں کہا تو میرا رب ہے، میں نے قیام میں کہا تو میرا رب ہے، میں نے طائف کے بازاروں میں، مکے کی گلیوں میں کہا تو میرا رب ہے، میں سینے حرم میں کہا تو میرا رب ہے، میرے بدن پہ اوجریاں ڈالی جاتی رہیں، میں نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ، میں نے تجھے پکارا اور پتھر برس رہے تھے، میں نے کہا تو میرا رب ہے، میں نے تجھے ہر موقع پہ اپنا رب کہہ کے پکارا، آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے۔ تو اللہ نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو عبد کہہ کے پکارا۔ اور عبدیت کا عملی اظہار نماز سے ہوتا ہے۔ نماز میں جو سرور ہے، نماز میں جو لطف ہے اور بندگی کا جو مزہ ہے وہ کہیں اور نہیں ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ولایت میں جو سب سے بڑا مرتبہ ہے جو ولی کو نصیب ہو جاتا ہے وہ مقام بندگی نصیب ہوتا ہے، وہ عبودیت کا مقام ہے جو بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ بندے کے لیے معراج ہے، اسی لیے کہا گیا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ حضور تو وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا تخیل بھی نہیں پہنچ سکتا، لیکن بندہ اس معراج کا حصہ لینا چاہے اور اس کی برکتیں سمیٹنا چاہے تو پیشانی سجدے میں رکھ کر کے اللہ کے حضور بندگی پیش کرے۔ اللہ ہم سب کو